ہندوستان میں پچھلے 7 سے 8 سالوں میں مسلمانوں کی 20 لاکھ لڑکیاں نعوذ باللہ مرتد ہو گئی ہیں۔ 20 لاکھ۔ یہ جو ریشیو ہمارے پاس ہے، یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ یہ میرج رجسٹرار کی آفس سے ہمیں ملے ہیں، جو ان آفیشیل ہے وہ تو اور زیادہ ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی بچیاں نعوذ باللہ مرتد ہو گئی، استغفر اللہ، انہوں نے اپنے ایمان سے وہ محروم ہوتی چلی گئی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت دین پر جمے رہنا اور مسلمان بنے رہنا اور اپنی نسلوں کی فکر، آنے والی جنریشن کی فکر کرنا کہ وہ مسلمان کیسے رہے، ایک بہت بڑی چیلنج بن گئی ہے، بہت بڑی چیلنج۔ آپ یقین مانیے، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہے نا، سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج سود سے ہمارے دینی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مسجد کے جو مصلے ہیں جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سود کی ہوا اس میں بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ مصلے جس کمپنی نے بنائے ہیں، وہ دھاگا جس نے بیچا ہے، وہ فیکٹری کی جو مشینیں خریدی گئی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لون کی رقم لے کر سود کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ آج مسلمان جو ایک لقمہ کھا رہا ہے، وہ لقمہ سود کی ہواؤں سے گزر کر آ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے میرے بزرگوں، آج ہمارے پیٹ میں ہم اللہ اللہ کر کر دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری مائیں سسکتی گرگراتی ہیں، آخر ان کے آنچلوں کی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ آخر کعبۃ اللہ کے در و دیوار میں بیٹھ کر غلاف کعبہ پکڑ کر مسلمان دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن آخر کار کیا وجہ ہے کہ ہماری اس تڑپتی سسکتی ہوئی آہوں کے اثر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ سود کی ہواؤں نے ہمارے گھروں تک اتنی دستک دے دی ہے کہ میں ایک بار ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گیا کلکتہ میں۔ میں نے ایک مینو آرڈر دیا۔ آپ تجربے غور کیجئے کہ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور فیشن کے نام پر ہم کتنے تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 7 سے 8 سالوں میں مسلمانوں کی 20 لاکھ لڑکیاں نعوذ باللہ مرتد ہو گئی ہیں۔ 20 لاکھ۔ یہ جو ریشیو ہمارے پاس ہے، یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ یہ میرج رجسٹرار کی آفس سے ہمیں ملے ہیں، جو ان آفیشیل ہے وہ تو اور زیادہ ہے۔ اب آپ بتائیے، حاجی صاحب بن گئے، نمازی صاحب بن گئے، مگر پتہ بھی نہیں کہ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کیا ہوگا جب تمہاری بیٹیوں کے گود میں نعوذ باللہ من ذالک ایک کفر اور شرک کی پرورش ہوگی؟ تمہیں پرواہ بھی ہے کہ تمہارے گھروں میں دین محفوظ ہے کہ نہیں؟ میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا اور میں نے ایک مچھلی فش کی آرڈر دی جو حلال ہے اور 100% حلال ہے، لیکن شیف نے آ کر مجھ سے کان میں کہا کہ یہ فش آپ نہ کھائیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کو بنانے کے ریسیپی میں مسالے کے ساتھ ہم لوگ وائن ملاتے ہیں، یعنی شراب بھی ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں پتہ ہے ہم حلال سمجھ کر جو چاہے کھا لیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اب کھانے میں ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے 10-10 ml شرابیں ڈالی جا رہی ہے، حرام چیزیں ڈالی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، تمہیں صرف اپنے پیٹ کی پرواہ ہے، تمہیں اپنے مال کی پرواہ ہے، تم دولت مند کیسے بنو گے؟ تمہارے مکانات اونچے کیسے بنیں گے؟ تمہاری کھڑکیاں اونچی کیسی بنے گی؟ ارے مسلمانوں، تم مال و دولت کمانے کے لیے سود خوروں کی نقل کرتے ہو، مال و دولت کمانے کے لیے حرام خوروں کی نقل کرتے ہو، تم مال و دولت کمانے کے لیے تم ان لوگوں کی نقل کرتے ہو جن کے سامنے کوئی موریلٹی نہیں ہے، جن کے سامنے کوئی ضابطہ اور کوئی بائی لاز نہیں ہے۔ مسلمانوں، ذرا بتاؤ، ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار میں بھی محمد رسول اللہ کی سنتوں کی نقل کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جمع کرنا اگر آپ کا مقصد ہے تو آپ کر لیجئے، اگر مال و دولت کے پہاڑ بنانا ہی مقصود ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا
دوسری قومیں سود کھا کر بڑا بن سکتی ہے، مسلمان سود کھا کر تباہ ہو سکتا ہے، کبھی پنپ نہیں سکتا۔ مسلمان کو یہ چیزیں راس نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں، تمہارے کاروبار میں آج مسلمان اپنے کاروبار میں جھوٹ اور سود کو اتنا داخل کر چکا ہے کہ یہ تو جھوٹ کو برائی نہیں سمجھتا۔ عزیزان ملت، دنیا میں سچ بولنے پر سچ بولنے والی کنٹری نمبر 1 کون ہے بتائیے؟ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہی سب سے زیادہ دین کے کام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تو جلسے بھی نہیں ہوتے، وہاں تو بس آئے نماز پڑھے چلے گئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ دین کا کام سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ حاجی عمرہ کرنے اور حج کرنے انڈونیشیا کے بعد نمبر 2 میں کون ہے؟ انڈیا۔ انڈیا کے مسلمان حج میں جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، ہر مہینے جا رہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ صرف اتنا، جو مسلمان ہیں وہی جواب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آئے آئے آئے، جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ دنیا میں سچ بولنے میں نمبر 1 کنٹری کون ہے؟ جاپان۔ دین کا کام سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے؟ ہندوستان۔ جاپان کے لوگ شراب خانوں میں بیٹھ کر سچ بولتے ہیں، ہم مسلمان مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جاپان ہماری طرح مسلمان بن جائے۔ نہیں نہیں، اللہ کرے ضرور بنے، مگر ہماری طرح نہیں، صحابہ کی طرح، اس لیے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد تو وہ جھوٹ بولنے لگے گا۔ مسلمان مسجدوں کے ممبر سے جھوٹ بول رہا ہے، بولو سچ ہے کہ نہیں ہے؟ کاروبار کی منڈی میں جھوٹ بول رہا ہے، اسکولوں میں جھوٹ بول رہا ہے، ہر جگہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے والا مسلمان مکے اور مدینے میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ عمرے سے جب لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھیے، اگر نور نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ عمرہ کیا ہے، اور اگر چہرے پہ نور نظر نہ آئے تو سمجھ جانا کہ ٹور کر کر آیا ہے۔ مال و دولت ہے، لوگ جا رہے ہیں اور وہاں بھی جا کر احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیوی کو لے کر سیلفی لیتے ہیں۔ ارے وہ بد نصیب مسلمان، یہی کرنا تھا تو پارک میں بھی کرتے تھے، 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، گورنمنٹ نہیں گرا رہی ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں گرا رہی ہے۔ اس میں یہودیوں کا کیا قصور ہے؟ مسلمان سود کھا رہا ہے، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان حرام کھا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہودیوں کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں لوگ شراب پی کر بھی نعوذ باللہ جو حرام ہے، مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ مسلمان تم یہاں تک داڑھی رکھ کر بھی دن میں جب تک جھوٹ نہیں بولتے ہو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے مسلمان کدھر جا رہے؟ ایک زمانہ تھا کہ آج سے 50-60 سال پہلے ایک حاجی صاحب اگر ہوتے تھے تو پورا علاقہ ان پر وشواس کرتا تھا، کیا ہندو کیا مسلمان سبھی ان کو سلام اور پرنام کرتے تھے۔ حاجی صاحب ہیں، حج کر کر آئے ہیں، جان دے سکتے ہیں، پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آج بتاؤ، اگر باپ حاجی ہے تو بیٹا حاجی باپ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کون سے مسلمان چھوڑ کر جا رہے ہیں ہندوستان میں؟ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟
عزیزان ملت، میرے مسلمان بھائیوں، تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے، تمہارے ہاتھ مسلمان نہیں، تمہارے پاؤں مسلمان نہیں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں۔ ایک مسلمان کا ہاتھ، مجھے بتائیے، مسلمان کا ہاتھ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اگر چوری کر رہا ہے تو ہاتھ مسلمان ہے یا نکل گیا دین سے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں، دنیا کو اسلام سکھانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو مسلمان نہ بنا سکے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں، دنیا کو اخلاق کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو مسلمان نہ بنا سکے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں، دنیا کو امن و شانتی کا درس دینا چاہتے ہیں، اپنی نظر میں غیرت اور حیا نہ لا سکے، انصاف نہ کر سکے؟ مسلمانوں تم بتاؤ، وہ ایک مسجد مجھے بتا دو کہ جہاں نماز پڑھنے والے نمازی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں جنگ کے میدان میں زخمی مسلمان پڑے ہیں، ایک زخمی صحابی کو پانی دیا جاتا ہے، چچا جان پانی پی لو، فرماتے بیٹا مجھے نہیں، بغل سے آواز آ رہی ہے، اس زخمی بھائی کو پانی دو۔ ہم لوگ یہ بولتے وقت بہت جاں بازی سے بولتے کہ اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام یہ ہے خود زخمی ہو جاؤ تو بھی نہیں، دوسرے کو پانی پلاؤ، اور یہ بولتے وقت اپنا بوتل کس کے پکڑے رہتے کہ کوئی دوسرا پی نہ لے، اپنے پانی کے بوتل کو پکڑے رہتے کوئی دوسرا پی نہ لے۔ مسلمانوں اتنا گر گئے ہم کہ آج پڑوسی کی عزت تک نہیں کرتے، اپنا کچڑا پڑوسی کے گھر کے دروازے پھینک کر اور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ناپاک گٹکا کا تھوک دوسروں کی دکان کے سامنے ڈال کر ہم کہتے ہیں مہان مسلمان ہیں، ہمارے پریو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شانتی اور ایک پریو سندیش دیے چھین۔ آپ اسی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو مسلمان بننے سے کس نے روکا؟ آپ کو اپنی زبان کو ناپاک ہونے سے کس نے منع کیا تھا؟ زبانیں اتنی ناپاک کیوں ہو گئی؟ مسلمانوں کی زبان سے گالیاں، کاروبار کی گدی پر بیٹھا ہوا شخص جھوٹ بول رہا ہے، سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو شانتی کیوں نہیں ہے؟ اگر